جب ان تمام کائنات کو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائے ہیں تو اللہ جل شانہ کو کس نے پیدا کیا، خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے، اور کائنات کس نے بنائے ہیں اور کس طرح بنائے ہیں، تو اس بارے میں آئیے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت عرصہ بعد میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کی ویڈیو ہمارے جو ہے وہ تخلیقی کائنات کے بارے میں ہے، اور اس پر پہلے بھی ہم کچھ ویڈیو بنا چکے ہیں، یعنی بگ بینگ کی تھیوری اور اس طرح جو ارتقائی نظریات جو ہیں، لیکن وہ ویڈیو پشتو زبان میں ہے جو پہلے اس لنک میں گزر چکی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو بھی ہم اردو زبان میں آپ لوگوں کو پیش کریں گے۔ آج ہماری ویڈیو جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ اس کائنات کی وجود کا احادیث مبارکہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں کچھ فرمایا ہے یا نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف میں ایک حدیث شریف نقل کیا ہے حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ظہر کی نماز تک انہوں نے خطاب فرمایا، پھر ظہر کے بعد عصر تک خطاب فرماتے رہے، پھر اس کے بعد مغرب تک، اور مغرب سے عشاء تک، اور عشاء کے بعد بھی کافی دیر تک یہ خطاب فرماتے رہے۔ اور ان پوری خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیقی کائنات سے لے کر قیامت تک تمام قواعد جو ہے وہ تفصیل سے بتائے، اور ہم نے ان کو اپنے حافظوں میں حفظ کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی گفتگو فرمائی تھی۔ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے، اور کائنات کس نے بنائی ہے اور کس طرح بنائے ہیں، تو اس بارے میں آئیے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تخلیقی کائنات کے سلسلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، بلکہ یہ ہر شخص کا عقیدہ ہونی چاہیے کہ ان تمام کائنات کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ خود قرآن کریم میں اعلان کرتا ہے کہ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگاہ بان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ملکہ خالقیت پر ان تمام کائنات کو وجود بخشی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یوں فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، بے شک تمہارا رب اللہ وہ ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، تدبیر کرتا ہے کام کا۔ تو اللہ جل شانہ نے تمام کائنات کو بنایا ہے، 6 دنوں میں بنایا ہے۔ اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب ان تمام کائنات کو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائے ہیں تو اللہ جل شانہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہ سوال یہ بظاہر تو بہت گہرا سوال معلوم ہوتا ہے، لیکن دراصل یہ بے موضوع ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ذاتی ہے۔ جیسے کہ ایک کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح اللہ جل شانہ کے آگے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک تو اس سوال کا جواب ہو گیا، یعنی آپ کا جو قانون ہے، آپ کا جو سوال ہے، یہ مخلوق میں چلتا ہے، یہ قانون یہ خالق میں نہیں چلتا۔ البتہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں پر اپنی توجہ مرکوز رکھے جنہیں کرنے کا حکم اللہ جل شانہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کا دنیا کے آنکھوں اور قلوبوں کے ذریعے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ مخلوق کو خالق پر قیاس کرنا یا خالق کو مخلوق پر قیاس کرنا درست نہیں، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ بس اجمالی ایمان پر اکتفا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور وہ ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تمام کائنات کو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے پاس شیطان آتا ہے، اور وہ شیطان مجھ سے سوال کرتا ہے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر سوال کرتا ہے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو پھر اس کی جواب میں انسان کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پھر یہ سوال کرتے کرتے یہاں تک کہ یہ سوال بھی کر ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا فرمایا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے تو فوراً کہے آمنت باللہ
اور اس بنی، یعنی میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ یعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ سوال محض وسوسہ ہے، ان پر دھیان نہیں ہونی چاہیے اور اپنا ایمان جو ہے ہر وقت تازہ کرنی چاہیے۔ یہاں تک تو یہ ہمارا ویڈیو مکمل ہو گئی، اور اگلے ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اس تمام کائنات کو اللہ جل شانہ نے 6 دنوں میں پیدا فرمائے ہیں، تو وہ کس طرح پیدا فرمائے ہیں اور کون سی دن کس چیز کو پیدا فرمائے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے اس طرح، اور یہ تاریخ ہم قیامت تک آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن آپ لوگوں کی خدمت میں ایک درخواست کرتا ہوں، وہ درخواست یہ ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور آل کا آپشن آن کریں، تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت پہنچے اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔